دوستوں خوش آمدید کہیں گے اپنے اس ڈیلی کے پروگرام بازار اپڈیٹ میں محمد نعیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ظفر سیکیورٹیز کو۔ بازار میں آج ایک ٹائٹ رینج دیکھی گئی کل کے، جہاں پر بڑا ریلی تھی، ہچکچاہٹ کا شکار رہا۔ 492 پوائنٹس کی ٹوٹل رینج میں بازار موو کیا، ڈاؤن سائڈ منفی بھی ہوا 99 پوائنٹس، اور جو کلوزنگ ہے وہ 355 پوائنٹس پازیٹیو سائڈ پر رہی۔ بازار میں آج جو خبروں کا فلو رہا وہ ملا جلا رہا۔ سب سے جو بڑی آج خبر رہی، جہاں پر ٹی بلز کا جو آکشن ہے وہاں پر اس میں بڑا ایک اضافہ دیکھا گیا۔ تقریباً پچھلے 6 مہینے کے بعد سے اضافہ اتنا بڑا دیکھا گیا، اور اس اضافے کے بعد اب شرح سود میں کمی کی جو امیدیں تھیں مارچ یعنی کہ اگلے ماہ سے اگلی مانیٹری پالیسی کی جب ریویو تھا وہ دم توڑ گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ پازیٹیو نیوز کا بھی فلو رہا، جیسا کہ فنانس منسٹری نے آج یہ اناؤنس کیا کہ وہ بہت قریب پہنچ چکا ہے انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کے ساتھ جو تیسرا ریویو ہے، جہاں پر پاکستان کو 1.1 ارب ڈالرز کی قسط آخری اور تیسری موصول ہونی ہے مارچ میں، اگلے مہینے میں۔ تقریباً 26 جو ٹارگٹس تھے ان میں سے 25 وہ ان پر عمل کر چکا ہے، کمپلیٹ کر چکا ہے، مکمل ہو چکے ہیں۔ صرف ایک ٹارگٹ ابھی نامکمل ہے، اس پر کام ہو رہا ہے۔ ان تمام جو ڈیولپمنٹس ہیں ان کو ہم اینالائز کریں گے، بازار کو اینالائز کریں گے۔ کل جو ریلی رہی وہاں پر ہم نے شیئرز کا جو مومنٹم دیکھا وہ آج بہت حد تک بہت سارے سٹاکس ڈائیورج کر گئے، جس میں کہ لکی، پاکستان پیٹرولیم، OGDC قابل ذکر سٹاکس ہیں، منفی بند ہوئے ہیں۔ آج بیسیکلی IT سیکٹر نے لیڈ کیا مارکیٹ کو، لیڈ اس نے کیا فرام دا فرنٹ۔ 173 پوائنٹس ٹوٹل IT سیکٹر نے آج کنٹریبیوٹ کیے۔ بینکس اور فرٹیلائزر سیکٹر پارشلی آج کنٹریبیوٹ کرتے ہوئے دیکھے گئے۔ اپ سائڈ اور ڈاؤن سائڈ ہنڈ انڈیکس کی کیا رجحان رہے گا ان پر بھی بات کریں گے۔ مزید اس پر بات کرنے کے لیے ہم سب سے پہلے بڑھیں گے خبروں کو۔ آج جو ویو رہا، جو فلو رہا، ان کو اینالائز کرتے ہیں۔ ٹی بل کا آکشن اور فائنانس منسٹری کا یہ جو اناؤنسمنٹ ہے کہ وہ بہت قریب پہنچا ہے، انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کی جو شرائط ہیں، جو ٹارگٹس تھے وہ پورے کرنے کی حد تک۔ فوجی فرٹیلائزر کمپنی نے بھی یوریا کھاد کی قیمتوں کو بڑھا دیا، اس نے فالو کیا، جہاں پر چند دن پہلے ہم نے دیکھا FFBL یعنی کہ فوجی فرٹیلائزر بن قاسم نے بھی یوریا کے ریٹس کو بڑھا دیا تھا۔ گیس جو کہ حالیہ دنوں میں اضافہ ہوا اس کا ایفیکٹ ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ فنانس ڈویژن پاکستان کی اس نے انسٹرکٹ کیا سینرجی کو کہ وہ بینک کی گارنٹی کو فوری طور پر پہنچے، کوئی بینک کی گارنٹی دے۔ سینرجی کے واجب الادا ہیں تقریباً 47.5 ارب روپیہ، جو کہ پیٹرولیم لیوی کی مد میں 2019 سے اب تک اس نے کوئی پے نہیں کیا۔ اس مد میں پاکستان کا جو ٹوٹل ڈیٹ ہے اس میں سے پے کیا پاکستان نے ایکسٹرنل ڈیٹ لگ بھگ 7.3 بلین $۔ پہلی ششماہی جولائی ٹو دسمبر کا فگر رہا۔ ان میں 2 قسم کی پیمنٹ تھیں جو کہ ایکسٹرنل ڈیٹ کی مد میں پے کی گئیں۔ ان 7.3 بلین $۔ کی جو پے آؤٹ کیا ہے، نمبر 1 جو تھا وہ تھا انٹرسٹ پیمنٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پرنسپل پیمنٹ تھیں، یعنی کہ پرنسپل پیمنٹ اگر دیکھیں تو 4.6 بلین $۔ کی تھیں، جبکہ انٹرسٹ پیمنٹ کی مد میں پاکستان نے پے کیا 2.7 بلین $۔ جبکہ اس پورے سال پاکستان نے جو ایکسٹرنل ڈیٹ پے کرنا ہے وہ 20.822 بلین یعنی کہ 20.8 ارب ڈالر پاکستان نے پے کرنا ہے۔ اگلا جو 6 مہینے کا پیریڈ ہے اس میں ٹارگٹ کافی بڑا ہوا چاہتا ہے۔
نیشنل بینک کا پرافٹ سرج کیا 72.29%، لیکن کوئی پے آؤٹ نہیں دیا کمپنی نے آج۔ اینول رزلٹ کی اناؤنسمنٹ رہی۔ نیشنل سیونگ سکیمز کے جو ریٹس ہیں وہ ایک بار پھر کم ہوئے، اور پچھلے لگاتار 2 مہینوں میں یہ تیسری گراوٹ ہے ریٹس کو دیکھیں تو۔ لیکن جو میجر پورشن ہے نیشنل سیونگ سکیمز کے پاس وہ ہے سیونگ اکاؤنٹ، اور سیونگ اکاؤنٹ پہ نیشنل سیونگ اس وقت جو پے کر رہا ہے اپنے ڈپازٹرز کو وہ 20.5% کا ریٹ آف ریٹرن ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ٹی بل کا آکشن جو کہ کل دیکھا گیا، وہاں پر بڑا اضافہ دیکھا گیا 126 بیسس پوائنٹس کا 3 مہینے کی ٹینیور کا جو بل ہے اس کی ییلڈ میں۔ اب یہ پہنچ گیا 21.7% پر۔ اس سے پہلے 20.44% کا ریٹ آف ریٹرن تھا 3 مہینے کی ٹینیور کے لیے، بالکل کلوز پہنچ گیا 22% اس وقت جو انٹرسٹ ریٹس کا ریٹ ہے اس پہ۔ 6 مہینے کا جو ٹینیور ہے اس پہ کوئی چینج نہیں دیکھا گیا، جبکہ 26 بیسس پوائنٹس کا ریٹ کو ریوائز اپ دیکھا گیا 1 سال کی ٹینیور کے لیے ٹی بل کے ییلڈ میں۔ یہ وہ ساری ڈیولپمنٹ ہے جس نے کہ بہت سارا امیدیں تھیں کہ اگلی جو مانیٹری پالیسی ہے اس میں ریٹس کو کٹ کیا جائے گا، لیکن اب جو انفلیشنری پریشر دوبارہ سے جمع ہوں گے ان کے بنا پر ریٹس کو بڑھایا گیا ہے، تو ڈیفینیٹلی اس کا مطلب ہے کہ مارچ میں جو اگلا ریویو ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی مانیٹری کمیٹی کا، وہاں پر ریٹس کو کم از کم ان چینج رکھا جا سکتا ہے۔ دوسرے نمبر پر جو پاکستان کی فائنانس منسٹری ہے اس کی جو رپورٹ ہے جہاں پر اس کا یہ ماننا ہے کہ 25 ٹارگٹس کو میٹ کیا گیا ہے آؤٹ آف 26، صرف ایک پر ابھی کام ہو رہا ہے۔ اس کی کتنا نمبر 1 جو اس طرح کی پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ ہیں اس کی بہت زیادہ جو معنی ہے، جو مطلب ہے، وہ ایک پولیٹیکل گین کا زیادہ چانسز ہیں کہ فائنانس منسٹری نے یہ ایک قسم کی پولیٹیکل سکورنگ کی ہے۔ دیکھتے ہیں جب نئی گورنمنٹ آئے گی، حالانکہ اس وقت بہت اتنی ضروری نہیں تھا کہ فائنانس منسٹری اس طرح کی اناؤنسمنٹ کرتی، جبکہ ابھی کولیشن گورنمنٹ پوری طرح سے فارم نہیں ہو پائی۔ فارم ہوتی ہے پھر انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کے ساتھ وہ کنٹیکٹ کرے گی، رابطہ کرے گی، پھر باقاعدہ بات چیت کا آغاز ہوگا، تو وہاں پر ہمیں دیکھنے کو ملے گا کہ ایکچولی پاکستان نے کیا کیا ہے تمام ان 26 ٹارگٹس پر۔ ٹون ہمیں جو سیٹ دیکھنی پڑے گی انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کی، تو بازار میں اس کا کافی ایفیکٹ ہوا، خاص طور پر آج ٹی بل کی جو ریٹ کا بڑھنا تھا انیشلی بازار نے اس کو منفی لیا، لیکن کاروبار کا آغاز جو اختتام ہے وہ خاص طور پر مثبت رہا۔ 355 پوائنٹس 61,914 پوائنٹس کی سطح پر پہنچ گیا۔ آج ہنڈ انڈیکس والیومز میں کمی دیکھی گئی 4.61% کی۔ ٹوٹل آج جو مارکیٹ میں والیوم تھا وہ 64 کروڑ شیئرز کا تھا، کل ہم نے دیکھا کہ 67 کروڑ شیئر سے زائد کا کاروبار تھا۔ آج جو ویلیو ہے وہ اس میں تھوڑا سا اضافہ دیکھا گیا، 22.5 ارب روپے کی ٹوٹل مارکیٹ ویلیو رہی آج کی 64 کروڑ شیئر سے زائد کے شیئرز کی۔ کل تقریباً 67 کروڑ شیئر سے زائد کے کاروبار کی 21.9 ارب روپے کی ٹوٹل مالیت تھی۔ نمبر آف ٹریڈنگ سکرپس میں اضافہ دیکھا گیا، 352 سٹاکس میں آج ٹریڈ رہا۔ جو والیوم لیڈرز ہیں وہاں پر آج پاک الیکٹرون نے مارکیٹ کو لیڈ کیا، سینرجی، پی آئی بی ٹی ایل، کے الیکٹرک اور ٹی آر جی پاکستان۔ ٹی آر جی میں بڑے ایک وقفے کے بعد آج 1 کروڑ 35 لاکھ شیئرز کا کاروبار ہوا۔ سٹاک بہت قریب پہنچا اپنی اس ڈیلی جو اس کی لمٹ ہے 7.5% کی۔ نیگیٹو جو جہاں پر کنٹریبیوشن تھی اور جو پازیٹیو کنٹریبیوشن تھی، پازیٹیو کنٹریبیوشن میں لیڈ کیا آئی ٹی سیکٹر نے، جس میں سسٹمز، ٹی آر جی قابل ذکر سٹاکس تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ کمرشل بینکس اور تھوڑا سا فرٹیلائزر نے بھی بازار کو لیڈ کیا، جس میں کہ اینگرو فرٹیلائزر قابل ذکر رہا، میزان بینک، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا
کچھ تھوڑا سا آٹو سیکٹر میں بھی مثبت رجحان رہا۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، ملتے ہیں کل پھر آپ سے نئے مارکیٹ کے تجزیے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔